میرا شوہر اچانک فوت ہو گیا۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد میں اور میری 2 بیٹیاں بھوک سے مرنے لگیں۔ پھر میں مجبور ہو کر کوٹھے پر چلی گئی۔ جو مرد مجھے پیسے دیتا میں اس کے ساتھ پوری رات سوتی اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالتی۔ ایک مرتبہ 70 سالہ بوڑھا آیا۔ اس نے 6 راتوں کا مجھے 6 لاکھ دیا۔ میں فوراً مان گئی، مگر چھٹے دن جب وہ میرے قریب، کوئی بھی عورت خوشی سے وہ زندگی نہیں چنتی جس میں اسے بھیڑیوں کے درمیان پھینک دیا جائے، جہاں ہر لمحہ اس کے وجود کو نوچنے کے لیے تیار ہاتھ موجود ہوں۔ میں نے بھی یہ فیصلہ کسی خواہش یا شوق میں نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ میرے لیے جینے سے زیادہ خود کو ختم کر دینے کے برابر تھا۔ اپنے آپ کو ذلت کے ان اندھیروں میں گم کر دینا جن کے بارے میں سوچ کر بھی میری روح کانپ جاتی تھی۔ میرے دل کے اندر ایک مستقل چیخ تھی جو ہر لمحہ مجھے روکنا چاہتی تھی، مگر پھر میری آنکھوں کے سامنے میری 2 بیٹیاں کھڑی ہوئیں، ان کے معصوم چہرے، ان کی ہنسی، ان کے خواب اور ان کا مستقبل، اور تب میں نے اپنے حصے کی ساری روشنی قربان کر دی۔ میں نے وہ اندھیرا چن لیا جسے دنیا کوٹھا کہتی ہے، صرف اس لیے کہ میری بیٹیاں کبھی اس اندھیرے کو جینے پر مجبور نہ ہوں اور ان کی زندگی ذلت کے سائے سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ میری اپنی ایک ہستی بستی دنیا تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ میری شادی میرے پسند کی مرد سے ہوئی تھی، باعزت طریقے سے۔ میرے گھر والوں نے مجھے خود رخصت کیا تھا۔ مراد کو پا کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ مراد کی اپنی ایک دکان تھی جس سے بہت اچھی کمائی ہوتی تھی اور انہوں نے مجھے کسی ملکہ کی طرح رکھا تھا۔ ان کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے، سب مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے زندگی نے رخ بدلا اور لوگوں کے رویے اور ان کی حقیقت نظر آنے لگی۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ آگے جا کر حالات بد سے بدتر اور پھر بدترین بھی ہو سکتے ہیں۔ میری اور مراد کی پہلی ملاقات مراد کی دکان پر ہی ہوئی تھی۔ ان کی ایک فینسی کپڑوں کی شاپ تھی اور میں اپنی بہن کی شادی کے لیے خریداری کرنے نکلی تھی، اور وہیں پہلی بار میں نے مراد کو دیکھا تھا۔ وہ ایک لمبے چوڑے خوبصورت سے نوجوان تھے، پڑھے لکھے تھے اور ان کی باتوں میں ایسی چاشنی تھی کہ میں خود بخود بس ان کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ میں نے مراد کی دکان سے اپنی بہن کی بارات میں پہننے کے لیے ایک جوڑا لیا تھا۔ گھر آ کر جب میں نے اسے ٹرائی کیا تو وہ مجھے ایک سائز بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ چینج کروانا ہوگا۔ وہ کہنے لگی تم اکیلی چلی جاؤ، اب میں دوبارہ بازار نہیں جا رہی۔ ویسے بھی اماں بہت غصہ کر رہی تھیں کہ شادی سر پر ہے، وہ دلہن بننے والی ہے اور بازاروں کے چکر ختم نہیں ہو رہے، اسی لیے مجبوراً میں اکیلی دوبارہ سے اسی دکان چلی گئی۔ مراد دکان پر اکیلا ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر دھیرے سے مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے بتایا کہ سائز کا مسئلہ ہے تو وہ اسی ڈریس میں سائز چیک کرنے لگا، لیکن اتفاق سے اس میں وہ سائز نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ اپنی مرضی اور پسند میں نے کبھی نہیں چلائی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی بہن کی مرضی سے خریداری کرتی تھی اور یہی بات مراد کو سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں اور جو لباس میں دکھا رہا ہوں وہ خرید لیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک بہت خوبصورت سا لباس دکھایا تھا۔ وہ واقعی مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آیا تھا، مگر میں تھوڑی کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ مراد کہنے لگا مجھ پر یقین کریں، یہ پہن کر آپ بہت خوبصورت لگیں گی۔ اس کے لفظوں میں کچھ ایسا تھا کہ میں ذرا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا تاثر تھا کہ بے اختیار مجھے جیسے اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے جوڑا پکڑا اور اس میں لگا ٹیگ دیکھا تو ایک دم ہی گڑبڑا گئی۔ وہ میری حیثیت سے بہت زیادہ اوپر کا تھا۔ میں نے جو پہلے جوڑا لیا تھا وہ 5,000 روپے کا تھا اور یہ جوڑا 15,000 کا تھا، پورے 10,000 روپے کا فرق تھا۔ میں نے جلدی سے وہ جوڑا واپس مراد کو تھمایا اور کہا کہ پلیز آپ مجھے میری ہی رینج میں جوڑا دکھائیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ آپ لے جائیں، اس پر ٹیگ غلط لگ گیا ہے۔ اس نے ٹیگ نکال کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور مجھے وہ جوڑا پکڑا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے اور تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اوپر سے جوڑے کی چمک دمک، اس کے اوپر کی ایمبرائڈری بتا رہی تھی کہ وہ 5,000 کا تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر میں نے بنا کچھ کہے شاپر پکڑ لی۔ پھر مراد نے اپنا نمبر بھی دیا اور کہنے لگا یہ آپ سیو کر لیں، اگر کچھ مسئلہ دوبارہ سے ہو تو آپ کال کر دیجیے گا۔ میں نے مراد کا نمبر سیو کیا تو وہ کہنے لگا کہ آپ بھی مجھے اپنا نمبر دے دیجیے، اکثر بہت کم قیمت پر کپڑے آتے ہیں اور ہم اپنے کسٹمر کو واٹس ایپ پر ان کی پکچرز بھیج دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے فوراً اپنا نمبر دے دیا، کیونکہ پہلے بھی میں نے 1-2 جگہ سے آن لائن شاپنگ کی تھی اور وہاں سے بھی مجھے اکثر تصویریں آتی رہتی تھیں جن کو دیکھ کر میں کافی چیزیں پسند کر کے گھر بیٹھے بھی خرید لیتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے مراد کو اپنا نمبر دیا تھا اور گھر آ گئی تھی۔ میری بہن نے جب وہ جوڑا دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کہنے لگی یہ تو بہت مہنگا اور قیمتی جوڑا ہے، تمہیں کتنے میں مل گیا؟ میں نے کہا باجی آپ کو تو پتہ ہے میرے پاس ایکسٹرا کے پیسے نہیں تھے، وہ دیا ہے اور یہ لیا ہے، میں نے بہت سادہ سے انداز میں کہا تو باجی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کہنے لگی تبسم تم جھوٹ کہہ رہی ہو نا، یہ ممکن نہیں کہ اتنی کم قیمت میں یہ جوڑا مل جائے۔ میں نے کہا باجی میں کیوں جھوٹ کہوں گی، کیا آپ کو نہیں پتا ابا نے خریداری کے لیے کتنے پیسے دیے تھے؟
باجی کہنے لگی ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر وہ حیرت سے وہ جوڑا دیکھتی رہی، کہنے لگی قسمت بہت اچھی ہے تمہاری، مجھے لگتا ہے دکاندار سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ باجی کی بات سن کر میرے ذہن میں مراد کی بات آئی تھی کہ ٹیگ غلط لگ گیا ہے۔ مجھے جیسے یقین ہو رہا تھا کہ اس نے جھوٹ کہہ کر مجھے یہ جوڑا پکڑا دیا ہے، لیکن اس میں تو اس کا سراسر نقصان تھا۔ پھر وہ یہ کیوں کرتا؟ میں تو کوئی اس کی ریگولر کسٹمر بھی نہیں تھی، ہم پہلی بار ہی اس کی دکان پر گئے تھے۔ خیر باجی کی شادی کا دن آیا اور میں نے وہ جوڑا پہنا تو پوری تقریب میں صرف اور صرف میں ہی نظر آ رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ یہ جوڑا کہاں سے لیا، کیونکہ ہمارے رشتہ دار بھی ہماری طرح مڈل کلاس ہی تھے، اسی لیے ہر کوئی اتنا مہنگا جوڑا دیکھ کر حیران تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میں سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ ایک لڑکی اس سے زیادہ اور کیا ہی چاہتی ہے۔ میں نے اپنی کافی ساری تصویریں بھی کھینچی تھی۔ پھر 2 دن بعد جب ولیمہ بھی ختم ہوا تو میں نے ایک ساتھ ساری تصویریں واٹس ایپ پر اسٹیٹس کے طور پر لگا دی تاکہ میری سہیلیاں وغیرہ بھی دیکھ سکیں۔ لیکن سب سے پہلے جو میسج آیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ مراد کا میسج تھا جو میری بہت تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ جوڑا آپ پر بہت جچ رہا ہے، یہ آپ کے لیے ہی بنا تھا۔ میرے چہرے پر ایک دم سے سرخی چھا گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا جواب دوں، اور پھر میں نے بس شکریہ لکھ دیا تھا اور وہیں سے ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مراد مجھ سے بات کرنے لگا، میری پسند ناپسند پوچھنے لگا۔ نہ جانے اس کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ میں بھی اس سے بات کرتی چلی گئی، ورنہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایک حد سے زیادہ کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی۔ پھر بامشکل چند ہی دن گزرے تھے کہ مراد نے رشتہ بھیجنے کی بات کر دی تھی، جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ بات ایک جوڑے سے آگے نکل کر شادی کے جوڑے تک پہنچ جائے گی۔ میں نے فوراً کہہ دیا کہ میں اپنے اماں ابا کی مرضی سے شادی کروں گی۔ مراد کہنے لگا کہ میں رشتہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر مراد نے چند ہی دنوں میں اپنی والدہ اور بہن کو بھیج دیا تھا۔ میرے اماں ابا تھوڑے پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ابھی باجی کی شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اور اتنی جلدی وہ میری شادی کرنے کے قابل نہیں تھے، جبکہ مراد کی والدہ چاہتی تھی کہ ان کا بڑا بیٹا جلدی بس جائے، اسی لیے وہ شادی کی بھی جلدی کی خواہش مند تھی۔ اور یہی سن کر ابا نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر مراد خود ہمارے گھر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ سادگی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے اور باقی سارا خرچہ وہ خود اٹھائے گا۔ میں تو یہ سب سن کر ہی حیران پریشان تھی، جبکہ میری بہن کہہ رہی تھی تم تو بڑی چالاک نکلی، جوڑا بدلوانے گئی تھی یا قسمت کا جوڑ ٹانکنے۔ بہن کی بات پر میں بس شرمندہ ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا تھا۔ خیر مراد کے کہنے پر نہ صرف رشتہ پکا ہو گیا بلکہ 2 مہینے کے اندر شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مراد میرے لیے بہت قیمتی جوڑے، زیور اور ہر چیز بہت عالیشان لایا تھا۔ اس کی کافی بڑی دکان تھی جو خوب چلتی تھی، اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یوں میں دھوم دھام سے رخصت ہو کر مراد کے گھر پہنچی۔ مراد کی امی بہنوں نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا اور سب کچھ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ میرے گھر والے اور میرے سسرال والے دونوں ہی اس شادی کو لے کر کافی خوش تھے، مگر قسمت کہاں ایک جیسی رہتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا اور پھر میری ساس اور میری نند کو میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی، کیونکہ مراد مجھ پر جان لٹاتے تھے، بے دریغ مجھ پر پیسے خرچ کرتے تھے، اور انہی باتوں کو لے کر جھگڑے ہونے لگے۔ اور پھر مراد نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے لے کر الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے میرا اور اپنا گھر الگ کر لیا۔ وہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داری ابھی بھی اٹھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے الگ کر دیا ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ میں نے ہر ممکن ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بس انہیں میری اور میرے شوہر کی محبت اور میرے شوہر کا بے دریغ مجھ پر پیسے خرچنا برداشت نہیں تھا، جبکہ مراد کہتے کہ جس کے نصیب کا کما رہا ہوں اس پر خرچ کرنے میں کیا پریشانی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو میں ساس اور نندوں کی نظر میں اور بھی بری ہو گئی، جس نے ان کے بڑے بیٹے کو ایک بیٹا پیدا کر کے نہیں دیا تھا۔ اب اس میں میرا کیا قصور تھا، لیکن یہ بات میں کیسے ہی کسی کو سمجھاتی، اسی لیے دھیرے دھیرے بات چیت ختم ہونے کے برابر ہو گئی۔ میرے شوہر نے بھی اپنے گھر جانا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جب بھی جاتے میری ساس ان کو کہتی کہ دوسری شادی کر لے، یہ تو بیٹیوں کی لائن لگا دے گی۔ اور یہ وہ بات تھی جس کے بعد مراد نے ان سے کافی حد تک تعلق ختم کر دیا تھا۔ میرے بھی ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بس ایک بڑی بہن شادی شدہ تھی، وہ بھی اپنے گھر گھرستی میں مصروف تھی۔ اس کے شوہر کی نوکری اچھی نہیں تھی، اسی لیے اسے مجھ سے حسد بھی ہو گیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ تجھے تو اتنا اچھا کاروباری مرد مل گیا، جبکہ میرے والا تو نوکری چھوڑ کر بھی بیٹھ گیا ہے۔ ہم جب بھی ملتے وہ اسی طرح کی باتیں کرتی، مراد کے کام اور کمائی پر نظر لگاتی، تو اسی وجہ سے میں نے اس سے ملنا جلنا بھی کم کر دیا تھا، اور یوں میری زندگی میں صرف مراد اور میری 2 بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ ہم اپنی دنیا میں خوش تھے، بیٹیاں چھوٹی تھیں، میں سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں، ان کو سنبھالتی۔ مراد صبح 11 بجے اپنی دکان کھولتے تو رات 11 بجے وہ گھر واپس آتے اور اس کے بعد کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارتے، اور یہی ہماری روزمرہ کی روٹین تھی۔ ایسی ہی ایک صبح جب مراد نے اپنی دکان کھولی اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوئی،
سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازے پر جا کر دیکھا تو پڑوس والے شہزاد بھائی کھڑے تھے، بہت گھبرائے ہوئے سے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کہنے لگے، بیٹی، مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے، سنا ہے کہ شعلوں نے پوری مارکیٹ کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کیا مراد آج دکان کھولنے گیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ تو صبح 11 بجے چلے گئے تھے، اب تو 2 بجنے کو آئے ہیں۔ کیا آگ بہت زیادہ لگی ہے؟ شہزاد صاحب روتے ہوئے کہنے لگے، سنا ہے کہ پوری مارکیٹ ہی جل گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں مراد کہاں ہے اور کیسا ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، اور اپنی چادر اٹھا لی، مگر وہ کہنے لگے، تم یہیں رہو، بچیاں چھوٹی ہیں، میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں، وہ تمہارے پاس بیٹھ جائے گی، تم پریشان نہ ہو، میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں، پھر تمہیں فون کرتا ہوں۔ ان کی بیوی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میرے ہاتھ پیروں سے ٹھنڈے پسینے جا رہے تھے۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ دراصل شہزاد صاحب کی دکان اور مراد کی دکان برابر برابر میں تھی۔ شہزاد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ آج بازار نہیں گئے تھے۔ کسی کو خبر تھی کہ مارکیٹ میں آگ لگ جائے گی۔ میں نے ٹی وی کھول کر خبریں لگا دی تھی۔ میرے سامنے جلتی ہوئی مارکیٹ کی دھڑا دھڑ ویڈیوز چل رہی تھیں اور میری چیخیں آسمان کو پہنچ رہی تھیں۔ میری بچیاں بھی گھبرا گئی تھیں، مگر میرا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ میں جھولی پھیلائے اپنے مراد کی زندگی مانگ رہی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ کیا دکان کا سامان، یہاں تک کہ اندر موجود لوگ اور دکاندار بھی کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ شہزاد بھائی شام کو جب لوٹے تو ان کے کندھے جھک چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے، بیٹی تبسم، کچھ نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شہزاد صاحب کی دکان، سامان سب جل گیا تھا، لیکن میرا تو اصل سرمایہ ختم ہو گیا تھا۔ میری زندگی، میرا شوہر چلا گیا تھا، اور صرف میرا شوہر ہی نہیں بلکہ کتنے سارے دکاندار اور وہ گاہک جو بازار میں موجود تھے، وہ سب بھی جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ حکومت کی مشینری ایک بار پھر ناکام ہوئی تھی اور کسی بھی جان کو وہ ریسکیو نہیں کر سکے تھے۔ میرا تو ایسا حال تھا کہ میں ہر تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو رہی تھی۔ مشکل سے گلی محلے والوں نے مجھے سنبھالا تھا۔ میری بڑی بہن آ گئی تھی، وہ مجھے تسلی اور دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کون سی تسلی اور کون سا دلاسا میرے کام آتا۔ میں دونوں بچیوں کو سینے سے لگائے بس شدت میں بیٹھ گئی تھی، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہی بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ ہو اور ایک دن وہ لوٹ آئے۔ میرا شوہر تو نہ آیا، لیکن میری ساس اور نندیں آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری وجہ سے ان کا بیٹا ان سے دور ہوا اور اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ وہ مجھ سے ہر تعلق ختم کر کے جا چکی تھیں۔ ویسے بھی مراد کے بعد میرا اور ان کا تعلق بچا ہی کیا تھا۔ میری عدت کے دوران پاس پڑوس والوں نے میرا خیال کیا۔ شہزاد صاحب سے جتنا ممکن ہوتا وہ میرا خرچہ اٹھا لیتے۔ ان کی اپنی بھی دکان جل کر راکھ ہوئی تھی، ان کے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، میری عدت ختم ہوئی تو دھیرے دھیرے لوگ زندگیوں میں آگے بڑھ گئے۔ وہ بھول گئے کہ اس مارکیٹ میں جلنے والے لوگوں کے پیچھے ان کے خاندان بھی ہیں۔ میں اور میری بیٹیاں بالکل بے سہارا ہو گئیں۔ میری بہن بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو کر ہمیں بھول چکی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جب ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی ایسی ڈگری نہیں تھی کہ میں کوئی نوکری کر لیتی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کیا، لیکن وہاں لوگوں کی گندی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ جس گھر میں کوئی مرد ہوتا وہ مجھے لالچی نظروں سے دیکھتا، ہمدردی کے بہانے مجھے چھونے کی کوشش کرتا۔ دھیرے دھیرے مجھ پر دنیا کی تلخ حقیقت کھلنے لگی تھی۔ گھروں میں کام کاج کرنے کے باوجود بھی میں چند پیسے سے زیادہ نہ کما پاتی، جس سے گھر کا کرایہ دینا اور پھر راشن وغیرہ بھروانا ناممکن تھا۔ ایسے اگر کوئی بچے بیمار ہو جاتی تو میری تو پوری دنیا ہی تہہ و بالا ہو جاتی۔ پھر ایک دن میں ایک گھر میں کام کرنے کے لیے گئی، مالکن گھر میں موجود نہیں تھی۔ مالک نے موقع دیکھتے ہی مجھے چھونے کی کوشش کی۔ وہ میرے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگا اور میں گھبرا کر باہر کی طرف دوڑتی۔ اتنے میں مالکن اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں اس سے ٹکرا گئی۔ میں نے روتے ہوئے مالکن سے اس کے شوہر کی شکایت کی تو اس نے ایک تماچا میرے منہ پر لگا دیا اور کہنے لگی، بہت ہی بدذات ہو، میرا شوہر تمہاری اتنی عزت کرتا ہے، ہم تمہارا اتنا خیال کرتے ہیں اور تم ہم پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں، یہ سب پیسے حاصل کرنے کے ڈرامے ہیں۔ اتنے میں مالک بھی پیچھے سے آ گیا، کہنے لگا کہ یہ گھر کا قیمتی سامان چوری چپکے سے اٹھا رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تو یہ بھاگنے لگی اور تمہیں دیکھ کر اس نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا۔ مالک نے اپنا پلہ پوری طرح جھاڑ لیا تھا اور میں دنیا کی نظر میں بری ہو گئی تھی۔ مالکین نے خوب شور شرابہ کیا، گلی محلے والے جمع ہو گئے۔ میں اسی گلی میں 2 اور گھروں میں کام کرتی تھی۔ ایک ہی ساتھ سب نے مجھے اپنے گھر سے کاموں سے نکال دیا اور میں بالکل بے آسرا ہو کر گھر واپس آ گئی۔ لیکن میں اکیلی واپس نہیں لوٹی تھی، بلکہ میری بدنامی بھی میرے پیچھے آئی تھی۔ میں ایک جوان اور خوبصورت عورت تھی
اور اب سب کی نظروں میں ایک چور اور بدکار عورت بن چکی تھی جس نے شریف النفس مرد پر الزام لگایا تھا صرف چند ٹکے کے لیے۔ اس دن کے بعد میں نے کچھ اور شریف مردوں کی اصل شکل دیکھی جنہوں نے ہمدردی کے بہانے مجھ سے میری قیمت جاننی چاہیے تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اب میرے لیے زندگی کتنی کٹھن ہو چکی ہے۔ پریشانی کے عالم میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسری جگہ کرائے پر گھر لے لیا تھا۔ یہ گھر بہت چھوٹا اور تاریک سا تھا اور محلہ بھی خراب تھا۔ یہاں خراب عورتیں رہتی تھیں، اس بارے میں مجھے پہلے نہیں پتا تھا۔ میں نے بس سستا گھر دیکھ کر کرائے پر لے لیا تھا، مگر پھر جب میں نے یہاں راتوں کو لوگوں کو جاگتے دیکھا، شور شرابہ سنا اور رنگ برنگے مردوں کو نشے میں چور ان گلیوں میں گھومتے دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ میں بالکل غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ لیکن میں نے بڑی مشکل سے 2 مہینے کا ایڈوانس کرایہ دیا تھا۔ اب میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی اور گھر تلاش کر کے یہ گھر چھوڑتی، اسی لیے مجبوراً میں ساری رات تالا لگا کر اپنے گھر میں بند رہتی اور دن کو کام کی تلاش میں نکل جاتی۔ اب 2 بیٹیاں میرے ساتھ تھیں جو بڑی ہو رہی تھیں، اسی لیے میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے لگی، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اب دنیا کی نظر مجھ سے زیادہ میری بیٹیوں پر ٹک گئی ہے۔ ایک بیٹی 7 سال کی تھی، ایک 5 سال کی تھی، لیکن اتنی کم عمروں میں بھی وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بن رہی تھیں، اور یہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے گھر میں بند رہنا شروع کر دیا، لیکن کب تک کسی طرح گزارا ہوتا۔ پھر ایک دن میری پڑوس والی ایک عورت میرے پاس آئی، وہ میرے حالات سے واقف تھی، وہ میرے لیے کچھ پیسے لائی تھی۔ پھر آہستگی سے کہنے لگی، تبسم کب تک اس طرح گزارا کرو گی؟ تم بھی جانتی ہو زندگی ایسے نہیں گزرے گی، تم کہیں پر بھی جاؤ گی، کوئی بھی نوکری تلاش کرو، جیسے ہی کسی مرد کو پتہ چلے گا کہ تم تنہا ہو تو وہ تمہارا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ان مردوں کو لوٹ لو۔ میں ناسمجھی سے شرفا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی کہ یہ مرد ہم جیسی عورتوں کو عزت سے جینے نہیں دیتے، اسی لیے ہم انہی کی جیبوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ رات کو اپنی بچیوں کو سلا کر تم میرے گھر آ جانا، میں تمہارے لیے کسی اچھے گاہک کا انتظام کر دوں گی۔ ایک ہی رات کی ٹھیک ٹھاک کمائی مل جائے گی تو تمہارا پورا مہینہ گزر جائے گا۔ باہر روڈوں پر تم پورا مہینہ بھی کام کرو گی تو ایک کرائے جتنے پیسے بھی وصول نہیں ہوں گے۔ شرفا کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے، لیکن انتہائی اچھی اور شریف خاندان سے تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گندگی کے ایسے دلدل میں اتروں گی، لیکن میری بیٹیوں کی بھوک نے میری نیندیں اڑا رکھی تھیں۔ وہ دونوں بامشکل ایک وقت کا کھانا کھاتی تھیں، سوکھ کر کانٹا ہو رہی تھیں، اور ابھی تک میں نے انہیں کسی اسکول میں نہیں ڈالا تھا۔ شرفا کہنے لگی کہ بیٹیوں کی خاطر اپنی عزت کو نیلام کر دو تاکہ انہیں عزت کی زندگی دے سکو، یہ اچھی پڑھائی کریں گی تو کسی قابل بن سکیں۔ میں نے شرفا کی بات سن کر پہلے تو صاف انکار کر دیا، وہ مجھے کچھ پیسے دے کر چلی گئی، لیکن 2 دن بعد میری چھوٹی بیٹی بے انتہا بیمار پڑی۔ میں اسے لے کر سرکاری ہسپتال چلی گئی، جہاں سارے دن دھکے کھانے کے بعد ڈاکٹر نے چیک اپ تو کیا تھا، لیکن دوائیاں نہیں مل سکی تھیں۔ میں دوائیاں لینے اسٹور پر گئی تو وہ اتنی مہنگی تھیں کہ میں ایک وقت سے زیادہ کی دوا بھی نہ لے سکی، جبکہ ڈاکٹر نے پورے 6 دن کا کورس کہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان حال میں واپس لوٹی تو شرفا مجھے اپنے گھر کے دروازے پر ہی مل گئی۔ اس نے بچی کی خیریت پوچھی اور پھر کہنے لگی کہ ساری زندگی ایسے ہی دھوکے کھاتی رہو گی، اپنے لیے خود ہی کچھ سوچو۔ اور پھر میں نے بیٹی کی دوا کی خاطر اس سے کہہ دیا کہ آج رات میں تمہارے گھر آؤں گی۔ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر مجھے کرنا تھا۔ میں نے رات دونوں بیٹیوں کو جلدی سلایا اور پھر خود شرفا کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پہلے سے ہی گاہک میرا منتظر تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے مجھے مراد کا خیال پوری طرح ستایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں۔ مراد کی یادیں، اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس گاہک کے حوالے کر دیا تھا، اور مجھے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ مرد کا ایک روپ یہ بھی ہوتا ہے۔ مراد نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا اور کبھی کسی ظلم یا زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا تھا۔ آج میں اس کے بالکل برعکس ایک دوسرے مرد کو دیکھ رہی تھی جو پوری طرح مجھے نوچ کھسوٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے میری قیمت ادا کی تھی، اور وہ جیسے ایک ہی رات میں پوری قیمت وصول کرنا چاہتا تھا، یہ قیمت سے بھی کہیں زیادہ۔ میرے لیے یہ رات بے انتہا بدتر تھی، میری چیخیں سسکیوں میں تبدیل ہو گئی تھیں، لیکن اس آدمی کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چل پڑا۔ اس کی دی ہوئی رقم سے 1 ہفتے کا گزارا بآسانی نکل آیا تھا، اور چھوٹی بیٹی کی دواؤں کا انتظام بھی ہو گیا تھا، اور پھر ہفتے بعد شرفا نے ایک نئے گاہک کا انتظام کر دیا تھا۔ اب تو شاید زندگی ایسے ہی کٹنی تھی، لیکن پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک 70 سال کا بوڑھا خود ہی میرے دروازے پر آ گیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی گاہک خود میرے دروازے پر آیا ہو۔ گاہک ہمیشہ شرفا کے گھر ہی آتا تھا اور میں شرفا کے پاس جاتی تھی، مگر وہ 70 سال کا بوڑھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ 6 راتیں گزارنا چاہتا ہوں، ہر رات کا 1 لاکھ روپیہ دوں گا، 6 راتوں کے 6 لاکھ روپے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ کبھی کوئی گاہک 20,000 دے جاتا تو کوئی 25,000،
لیکن لاکھوں میں تو کبھی کسی نے بات کی ہی نہیں تھی، اور وہ بھی ایک ایسا بوڑھا جو پورے 70 سال کے قریب تھا، جس کے ہاتھ پاؤں میں شاید طاقت تک نہیں تھی، جبکہ میں جوان مردوں کے آگے خود کو پیش کرتے کرتے تھک چکی تھی، کیونکہ وہ مجھے پوری طرح نوچ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے میں خوشی خوشی راضی ہو گئی، اور پھر جب وہ پہلی رات آیا تو میں نے بچیوں کو پہلے ہی سلا دیا۔ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں دوسرے کمرے میں اس کے ساتھ چلی گئی، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اور میرے دل کو قرار آ گیا تھا۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی تھی، اور پھر ایک کے بعد ایک راتیں یوں ہی گزرنے لگیں۔ میں حیران تھی کہ اس نے مجھے اتنا پیسہ دیا، لیکن مجھ سے اب ایک بھی بار اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مگر پھر دل کو تسلی بھی تھی کہ چلو میری عزت اور آبرو کم سے کم چند دنوں کے لیے تو محفوظ تھی۔ جب وہ سو جاتا تو میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی، خدا کے حضور پیش ہوتی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی، توبہ کرتی، لیکن دل کو قرار نہ آتا۔ میں مراد کی بخشش کی دعائیں مانگتی، اور پھر ایسے ہی 5 راتیں گزر گئیں۔ 5 راتوں میں وہ میرے قریب نہیں آیا تھا، بلکہ سو گیا تھا۔ لیکن چھٹی رات وہ کافی حشاش بشاش تھا، میرے پاس بیٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات آ گئے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں ہرگز بھی اس سب کے لیے راضی نہیں تھی، مگر مجبور تھی، اس لیے سر جھکائے رونے لگی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کہوں، اس لیے بس روتی چلی گئی۔ اس نے پھر سوال کیا، کون ہو تم؟ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اور میں نے دھیرے دھیرے اسے بتایا کہ میرا شوہر ایک حادثے میں مر گیا تھا، جس کی وجہ سے بیٹیوں کی خاطر میں آج اپنے آپ کو بیچنے پر مجبور ہوں۔ لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی، نہ میں کوئی بری عورت ہوں، بس اب میرے سر کا سایہ مجھ سے چھن گیا، اسی لیے لوگوں نے مجھے تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ میں مجبوری کے عالم میں آنسو بہا رہی تھی، اور وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے مجھے سینے سے لگایا اور بستر پر لٹا دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے، اور وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آنے لگا، اور میری جان جا رہی تھی۔ میں نے پہلے بھی کئی گاہکوں کے ساتھ رات گزاری تھی، اسی لیے میرے وجود پر زخموں کے نشان اب بھی موجود تھے، جنہیں وہ دھیرے دھیرے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں پرانے گاہکوں جیسا لوٹنا کھسوٹنا نہیں تھا، بلکہ وہ نرمی اور محبت کے ساتھ مجھے اپنے قریب کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دوسرا مراد مجھے مل گیا ہو۔ دھیرے دھیرے میں اس کے آگے بے بس ہو کر خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ایسے ہی صبح کا سورج روشن ہوا، اور میں اس سے دور ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے نظریں چراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ لیا، اور آہستہ سے میرا نام لے کر مجھے پکارا، وہ نام جسے میں نے اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد بدل لیا تھا۔ میں کسی بھی گاہک کو اپنا اصلی نام نہیں بتاتی تھی۔ اس دنیا میں میرا نام چاندنی تھا، جبکہ اس نے مجھے تبسم کہہ کر پکارا تھا۔ وہ لہجہ، وہ لفظ، وہ انداز میرے دل میں ایک دم ہی بھونچال آ گیا تھا۔ مراد! بے اختیار میرے منہ سے مراد کا نام نکلا تھا، اور اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں فوراً اس کے نزدیک گئی تو اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور بری طرح رونے لگا، کہنے لگا، بازار جل گیا تھا اور میں بھی اندر ہی جل گیا تھا، لیکن قسمت نے میری زندگی لکھی تھی۔ میں پوری طرح جھلس گیا۔ مجھے ہسپتال پہنچایا گیا تو کوئی مجھے نہ پہچانتا۔ پھر وہیں سرکاری ہسپتال میں میرا علاج ہوتا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں ٹھیک ہونا شروع ہوا، تب تک تم نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ کوئی بھی مجھے پہچانتا نہیں تھا، اسی لیے میں نے نئے سرے سے تمہاری تلاش شروع کی۔ پھر مجھے دھیرے دھیرے پتہ چلا کہ تم پر کس طرح بدنامی کا داغ لگا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی ملاقات کی، لیکن مراد بن کر نہیں، بلکہ مراد کا ایک جاننے والا بن کر، اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بھی تمہیں بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں تمہاری تلاش میں یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ کچھ پتہ چلا کہ تم کہاں گئی، اور پھر ایک دن میں نے تمہیں بازار میں دیکھا۔ تمہارا پیچھا کرتے میں یہاں تک آیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہوگی، لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ تم کس گندگی میں اتر چکی ہو۔ مگر میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ کتنی مجبوری میں کیا۔ سرکار کی طرف سے مجھے دکان جلنے کے بعد ایک بڑی رقم ملی تھی۔ میں وہ رقم لے کر دوبارہ سے ایک چھوٹی سی دکان کھول چکا ہوں، اسی سے ہی گزر بسر چل رہا ہے۔ اور یہاں تمہیں دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ پہلے تمہیں ایک بار آزما لوں کہ کیا تم واقعی یہ سب اپنی خوشی سے کر رہی ہو یا پھر مجبوری میں۔ اور جب پچھلی 6 راتوں میں نے تمہیں جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم کس کرب سے گزر رہی ہو، اور میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ نہ میں تمہیں تحفظ دے سکا اور نہ ہی تمہارے لیے کچھ کر سکا۔ مراد بری طرح رو رہا تھا، اور میں تو مراد کو پا کر ہی حیران، بڑی جل کر جھلس جانے کی وجہ سے۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان رہ گئے، ہاتھ پاؤں بھی جلنے کی وجہ سے جھری زدہ ہو گئے تھے، اور میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کوئی بوڑھا ہے
جبکہ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مراد مجھے سینے سے لگا چکا تھا۔ پھر ہماری بیٹیوں کو لے کر وہ مجھے اپنے اس گھر لے گیا جہاں وہ اس وقت رہ رہا تھا۔ وہیں اس نے دوبارہ چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھول لی تھی۔ کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا، لیکن اب میں اسے پہچان چکی تھی۔ میں مراد کے آگے شرمندہ تھی کیونکہ کئی عرصے تک میں نے غیر مردوں کے آگے خود کو پیش کیا تھا، لیکن مراد نے ماضی کو نہ دہرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنے کو تیار تھا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، جانتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کن حالاتوں میں کیا، اسی لیے اس نے دل سے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ دوبارہ اس عزت اور محبت سے اپنی زندگی میں جگہ دے دی۔ اس حادثے کے بعد بہت سے اپنوں کے چہروں سے نقاب اترے تھے، بہت سے لوگوں کی سچائیاں سامنے آئی تھیں اور میں نے دنیا کا اصل روپ بھی دیکھ لیا تھا۔ اور مراد کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ایک مرد کو ہمیشہ اپنے سے جڑی عورت کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ مرد کو کچھ ہو تو وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکے۔ اسی لیے مراد نے میرے نام پر ایک اکاؤنٹ کھولا تھا جس میں وہ پیسے جمع کرنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بچیوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا اور میرا بھی کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں لکھوں اور کوئی ایسی ڈگری لوں کہ مستقبل میں کبھی کوئی برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ میں مراد کی محبتوں کی بہت شکر گزار تھی اور اس خدا کی بھی جس نے دوبارہ مراد کو میری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ آخر میں سب سے یہی کہوں گی کہ ہر وہ مرد جو اپنی عورت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی عورت کو اپنی ذات پر منحصر نہ بنائے بلکہ اسے انڈیپینڈنٹ بنائے تاکہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے۔